سائنسی ارتقاء اور عظیم ادب، جان ایلیا۔ عہد جدید کی صنعتی اور سائنسی آشوب گاہوں کو دیکھ کر اکثر دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ادب اس تخیل سوز اور جذبات کش ماحول میں زندہ نہیں رہ سکے گا، اور تصورات خیر و جمال کی وہ روحیں اپنے پرسکون وادیوں کی طرف واپس چلی جائیں گی جنہوں نے انسانی ذہنوں کو صدیوں تک سرور و سوز سے آشنا رکھا ہے۔ یہ وہی خوف ہے جس سے 19ویں صدی میں فلسفے کو دوچار ہونا پڑا تھا، مگر 20ویں صدی میں 19ویں صدی کا یہ خوف بے بنیاد ثابت ہو چکا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر سائنس نے پھر فلسفے کی اولیت تسلیم کر لی ہے۔ یہ خوف دراصل اختلال حواس کا پیدا کردہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس اختلال کو دور کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیاد ایک بے مایہ غلط فہمی اور غلط اندیشی پر قائم ہے۔ جو لوگ اس خوف و خلجان کا شکار ہیں، انہوں نے صنعت اور سائنس کو انسانی احساسات اور جذبات کا حریف سمجھ لیا ہے۔ وہ بظاہر ایسے سمجھنے میں حق بجانب بھی ہیں۔ سائنس کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ وہ انسانیت کی حلیف نہیں حریف معلوم ہوتی ہے۔ اس نے سکون بخشنے کے بجائے دہشتیں پھیلائی ہیں، مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سائنسی قوتیں یا انسان؟ سائنس تو در حقیقت مظلوم ہے جسے انسان جیسی بے رحم نوع سے سابقہ پڑا۔ انسان بربریت کا خداوند اور دہشتوں کا پروردگار، باشعور درندہ، ذہین ترین قاتل۔ ہمیں علم و سائنس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ صادر کرنا ہے تو علم و سائنس کی انسانیت دوستانہ اور ارتقاء پسندانہ غایت و تعبیرات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سائنس کوئی مقصود بالذات وجود نہیں رکھتی، اس کا اعتبار اس کی غایت کے بنا پر ہے، یعنی انسانی سعادتوں کا حصول۔ انسان سائنسی تجربات و اکتشافات کے لیے پیدا نہیں ہوا، سائنسی تجربات و اکتشافات انسان کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ ہم جب فلسفہ و ادب کے سلسلے میں مختلف وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو دراصل سائنس کو ایک مقصود بالذات شے سمجھ لیتے ہیں، ایک ایسی شے جو انسانی مشیت کے علاوہ کوئی وجود رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ علوم کے تمام شعبے انسانی مشیت کے پابند ہیں، انہیں انسانی مسرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے باقی رہنا ہے، ورنہ فنا ہو جانا ہے۔ لہٰذا اس امر کا تو بظاہر کوئی امکان نہیں کہ سائنس انسان کی تخلیقی امنگ، ادبی روح اور وجدانی ضمیر کو فنا کر دے گی۔ اس کا کام انسانی جبلتوں کی تربیت ہے، نہ کہ تہذیب۔ پھر یہ کہ خود انسان کی عقلی جبلت ہی اس کی خالق ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا نہیں، انس پیدا کرنا چاہیے۔ ادب کے وجود کو اس وقت تک کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا جب تک انسان اپنی لطیف آرزوؤں، پراسرار جبلتوں، ناگزیر حسرتوں، نظریاتی غموں اور دل انگیز امنگوں کے ساتھ اس کرۂ ارض پر موجود ہے۔ جہاں سائنس تھک کر بیٹھ جاتی ہے، ادب وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ادب کی زندگی سے نا امید ہیں، ان کے ذہن میں ادب کا بہت ہی معمولی اور حقیر تصور ہے، اور یہ تصور وسیع طور پر اسی صدی میں پیدا ہوا ہے۔ اس حقیقت کی علمی توجیہ 19ویں صدی کے اس ذہنی ماحول کو پیش نظر رکھ کر کی جا سکتی ہے جس میں فلسفہ و فکر کو تجربیت کے مقابلے میں نسبتاً کم اہمیت دی جاتی تھی۔ 19ویں صدی کی اس فکری زوال آمادگی کو تاریخی طور پر 20ویں صدی کے ادبی تصور پر اثر انداز ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اردو ادب کو اس صورتحال سے بطور خاص متاثر ہونا پڑا کیونکہ اردو کے مقبول ناقدوں کی اکثریت اس بات پر مصر تھی کہ ادب کو اعلیٰ فکر اور علمی انداز نظر سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہماری نسل کو، نئی نسل کو بھی گمراہ کیا۔ انہوں نے ادب کے جو مثالیے قائم کیے وہ انتہائی ارزاں اور حقیر تھے۔ ان مثالیوں اور معیاروں پر ہر بے سر و پا پورا اتر سکتا تھا۔ چنانچہ پچھلے 20-25 سال میں عظیم فنکاروں کی ایک فوج تیار ہو گئی، ایک ایسی فوج جو ہمارے کسی کام کی نہیں۔ ہم علامہ اقبال کی علمی تعبیرات سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، فلسفیانہ سطح پر ہمارے اور ان کے درمیان کسی مفاہمت کا امکان نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ 20ویں صدی نے ان کی سطح کا شاعر اب تک دریافت نہیں کیا۔ رہے نقاد تو انہیں فرصت ہی نہیں تھی کہ اپنے حلقہ ارادت کے علاوہ بھی کسی پر نظر ڈالیں اور نئے ذہنوں کو سامنے لائیں۔ کاوشوں کا اعتراف فنکار میں تخلیقی امنگیں پیدا کرتا ہے۔
اس کی ہمت بڑھاتا ہے۔ آج جو ادب میں ایک اضمحلال کی سی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ نام و نمود سے بے نیاز ہو کر تخلیق ادب کے لیے مطالعہ و نظر اور اجتہاد و فکر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ ان کا ادبی تصور عظیم ادب سے ماخوذ ہے۔ وہ علم و ادب کے درمیان دوئی نہیں کرتے۔ ان کی شاعری لمحاتی ہیجانات کی شاعری نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ادب اس عہد میں اپنے عظیم تصور کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہے اور زندہ رہے گا۔ ان کا ادبی شعور منظم، توانا اور تربیت یافتہ فکر کی امنگوں سے عبارت ہے۔ یہ فکر نفس انسانی کی گہرائیوں سے ابھر کر حیات و کائنات کے عظیم ترین اسرار میں سفر کرتی ہے۔ یہ سفر صوفیانہ، راہبانہ اور مجذوبانہ سفر نہیں، یہ دانش پسندانہ اور طالبانہ سفر ہے، جس میں انسانی مسرتوں اور سعادتوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران تخلیقی فکر کو مختلف مراحل سے گزرنا، مختلف احوال و ظروف سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ یہ غنودگی کا سفر نہیں، بیداری کا سفر ہے۔ اس سفر میں عظیم ادب کا ذہن ہر عہد کی تعمیر و تکمیل کا فرض انجام دیتا ہے اور اپنی مثالیت پسندی کو غیر مطمئن پا کر نئی منزلوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے ہر ایک عہد کی ہوئی تکمیل، یہ حادثہ ہے ہر ایک داستاں ادھوری ہے۔ عظیم ادبی شعور کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہا ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس سفر کے دوران نہ جانے کتنے ازل و ابد آئیں گے، آتے رہیں گے اور یہ جاری رہے گا، اس وقت تک جب تک نفس شاعرہ باقی ہے، ذہن خلاق زندہ ہے اور یہ کائنات اپنے احوال و اسرار کے ساتھ لامحدودیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ادب کے اس تصور کو سائنسی عہد سے ذرا بھی خطرہ نہیں، بلکہ اب تو اس تصور کو اپنے بازوؤں میں اور بھی توانائی پیدا کرنا ہے۔ اب تو کائنات کچھ اور بھی پراسرار، کچھ اور بھی پیچیدہ اور کچھ اور بھی عظیم ہو گئی ہے۔ سائنس نے کائنات کو تنگ نہیں وسیع کیا ہے، وہ برابر پھیل رہی ہے، پھیلتی ہی چلی جائے گی، اور ادب اس وسعت، عظمت اور متحرک لامحدودیت میں پرواز کرتا رہے گا۔ ہمیں اسی ادب کو معیار بنانا ہے۔ یہ وہ ادب نہیں جسے ہمارے سادہ لو ناقدوں نے متعارف کرایا تھا۔ اس ادب کا نشان تاریخ فکر و فن کے ان عظیم الشان سلسلوں میں ملے گا جن تک ہمارے ناقدوں کی رسائی نہیں، اور جس کی محرمی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی سہل انگاری، کم نظری، عقیدہ پرستی اور فکر دشمنی سے باز نہیں آئیں گے۔ گزشتہ 20-25 سال میں عام ادب جس زوال سے دوچار رہا ہے، اس کی ذمہ داری ادب پر نہیں، ادیبوں اور ناقدوں پر ہے، جنہوں نے علم و فن کی آتش خانوں کو چھوڑ کر بے مایہ چنگاریوں کی آنچ پر قناعت کی اور پرتوں کے بجائے سائے کو پوجا۔ یہ لوگ تخلیق ادب کے سلسلے میں اولو العزم نہیں، کاہل، متوکل اور قناعت پسند ہیں۔ یا تو یہ لوگ عظیم ادب کے معیار اور اس کی شرائط سے واقف نہیں، یا اخفا سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ معیار سامنے آ جائے تو پھر ان کے شوق غزل سرائی اور ذوق تنقید کے لیے وجہ جواز کہاں سے آئے گی؟ خصوصاً ناقدوں نے تو دانستہ طور پر معیار کشی سے کام لیا۔ ان لوگوں نے اب تک جن شاعروں کو سراہا اور جن کے مجموعہ ہائے کلام کو اپنے لیے دستاویز شہرت و امتیاز بنایا ہے، وہ علی العموم ناقابل ذکر تھے۔ انہیں دنیا کے عظیم ادیبوں کی محفل میں حاشیہ نشینی کا اعزاز بھی حاصل نہیں، ان کو ظرف نعال میں بھی جگہ نہیں مل سکتی۔ ادبی مفکرین کا فرض تھا کہ وہ ادبی شعور کی تربیت کرتے، نئے ذہنوں کو دریافت کرتے، ان کو پرکھتے، مگر ان میں دریافت و اکتشافات کی جرت ہی نہیں۔ کسے معلوم کہ نئے عہد کے کتنے روشن فکر فنکار گمنامی کے اندھیروں میں پڑے ہیں؟ انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ اب خود اپنے آپ کو پہچنوائیں، اس لیے کہ وہی اس عہد کے ادبی اعتراف کی امانت اور وہی اس عہد کا مقدر ہیں۔ وہ اپنے عظیم و قدیم پیش روؤں سے کسی طرح بھی کم نہیں، بلکہ ان کی صحیح یادگار ہیں۔ انہیں اپنے ادبی خلوص و دیانت کو باقی رکھ کر شدید جہد و ریاض کو کام میں لانا چاہیے۔ انہیں ابھی فکری و فنی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ فرض اسی وقت انجام دیا جا سکتا ہے جب ادب کو علم کی طرح ایک منظم اور اہم ادارہ خیال کیا جائے، تفریح اور تفنن کا ذریعہ نہیں،
اور اب تو یہ بات مناسب حال بھی ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ دور ادب کے لیے کافی سازگار ہے، اور ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے اس دور میں بر صغیر کے ادب کی نشاط ثانیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔